نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈھول۔ ڈھول بجانا تو کسی صورت جائز نہیں۔ تعزیہ داری ایک صورت میں نے بتائی جائز ہے، لیکن ڈھول بجانا کسی صورت جائز نہیں۔ اس لیے کہ ڈھول بجانے والوں کو صرف یہ کہہ کے میں گزروں گا کہ آپ کے والد کا جب انتقال ہو یا آپ کا کوئی بیٹا ہو جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں اس کا ہاتھ الگ ہو جائے، پیر کے ٹکڑے الگ ہو جائیں، جسم سر پھٹ جائے، جسم کے اعضاء الگ ہو جائیں، جسے اٹھایا نہ جا سکے، اسے اٹھا کر کے کسی طرح تم دفن کرو، پھر جب اس کا تیجا آئے تو اس کے تیجے پہ ڈھول بجاؤ۔ ان کو ہمت ہے ڈھول بجانے کی، 40ویں پہ بجاؤ، اس کے 10ویں پہ بجاؤ، اس کے 20ویں پہ بجاؤ، اور پھر اس کے بعد جب اس کی سالانہ فاتحہ آئے تو بجاؤ۔ تو اس میں ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ مطلب اس میں ڈھول بجا سکے۔ کیوں؟ ہمارے لیے تو غم کا دن ہے، کیوں بنا بجائیں ہم؟ تو جب اپنے تم بیٹے کے، اپنے باپ کے سالانہ فاتحہ پہ ڈھول نہیں بجا سکتے، ہر سال امام پاک کے جب سالانہ شہادت کا دن آتا ہے تو تم اس میں ڈھول بجاتے ہو۔ اس میں کیسے غیرت آ جاتی ہے کہ اس میں ہم ڈھول بجائیں؟ ڈھول بجانا کسی صورت جائز نہیں۔ الاؤ کرنا، الاؤ یہ صرف کھیل کود ہے۔ امام نے بالکل نہیں کہا ہے کہ میرے نام پہ تم آگ میں کود جاؤ۔ دنیا میں کسی کو اپنے اوپر آگ مسلط کرنا جائز نہیں۔ قیامت میں، آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، دنیا میں آگ کو اپنے اوپر مسلط کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت امام قاسم کی مہندی نکالنا۔ حضرت امام قاسم کے لوگ مہندی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کربلا میں ان کی مہندی اور سگائی ہوئی تھی۔ تو کربلا میں، جس کربلا میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اس کربلا میں مہندی گھولنے کے لیے پانی کہاں سے آ گیا؟ تو وہاں پہ حضرت امام قاسم کی مہندی ہونے لگی۔ اور پھر یہ کہ اپنے اسلام میں مردوں کے لیے مہندی جائز ہے ہی نہیں۔ پوری زندگی میں کبھی بھی حضرت امام حسین نے مہندی نہیں لگائی ہوگی، حضرت امام قاسم نے مہندی نہیں لگائی ہوگی، تو پھر ان کے لیے مہندی جو لوگ نکالتے ہیں مہندی کہہ کے اور سگائی کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام کربلا میں اپنا دین بچانے کے لیے گئے تھے کہ شادی رچانے گئے، تو وہاں جا کر کے حضرت امام قاسم کی مہندی ہونے لگی۔ تو یہ من گھڑت روایت ہے مہندی والی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، سر پھاڑ لینا، سینہ کاٹ لینا، انگلیاں کاٹ لینا، انگلیاں کاٹ لینا، یہ سب ناجائز ہے۔ امام پاک کے نام پہ ماتم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماتم اس کے لیے کیا جاتا ہے جو مر گیا، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا، اور امام پاک کو ہم مردہ نہیں بلکہ زندہ مانتے ہیں۔ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے۔ اور جو لوگ لٹھ کھیلتے ہیں، لٹھ کھیلنا بھی یہ ایک طریقے سے صرف اور صرف خرافات اور ایک کھیل کود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد سواری جو نکلتی ہے، اس کے پیچھے لوگ تیزی سے بھاگتے ہیں، بچوں کو دھکا دے دیں گے، بوڑھوں کو دھکا دے دیں گے اور صفیں چیرتے ہوئے گھس جائیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے پیر کو چوم لیں ہم تو ہمیں اس سے برکت مل جائے گی۔ یاد رکھیے وہ صرف ایک جانور ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس پہ امام پاک کی سواری نہیں آتی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک جانور ہوتا ہے، اس کو یوں ہی بس لوگ تیار کر کے سجا سوار کر کے لے آتے، اس لیے کہ گھوڑے پہ کوئی سواری نہیں آتی۔ تو اس کو چومنا یا اس کے پیچھے بھاگنا یا اس کے لیے بچوں کو دھکے دے دینا، بوڑھوں کو دھکے دے کر کے آگے نکل جانا، یہ سب جہالت ہے، ان سب کاموں سے بچنا چاہیے۔ خرافات اگر میں گنانے بیٹھوں تو خرافات تو ہماری قوم نے بہت زیادہ نکال رکھا ہے۔ محرم شریف میں اپنے بچوں کو بسا اوقات لوگ بھیک منگواتے ہیں، یہ بھیک منگوانا بھی ناجائز ہے، اس طور پر کہ منت مانتے ہیں کہ منت ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں 10 سال تک امام حسین کا میں اپنے بچے کو فقیر بناؤں گا، یا میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ بچہ زندہ بچ جائے تو میں 5 سال تک اپنے بچے کو امام پاک کا فقیر بنواؤں گا۔ اور پھر وہ گھر گھر بیچتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، وہ بھیک مانگ کے لاتا ہے اور پھر اس پیسے سے تبرک بناتے ہیں اور پھر اس کا فاتحہ کرواتے ہیں۔ یہ من گھڑت روایت ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ شریعت اسلامیہ جیسے قانون کہیں نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ
اپنے شریعت کا دستور، اپنے شریعت کا قانون یہ ہے مذہب اسلام کی نظر میں کہ کسی بھی شخص کو جو کہ ضرورت مند نہ ہو بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس کھانے اور پہننے کے لیے نہ ہو، تو اسے صرف سوال کرنا اتنا کہ جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے جائز ہے۔ اس کے علاوہ فضول میں یوں ہی بھیک مانگنا یہ ناجائز ہے، جسے ضرورت نہ ہو۔ اب جس کو یہ فقیر بناتے ہیں، اس کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، تو امام پاک نے کیا کہا کہ ہمارے نام پہ بھیک منگوانا؟ تو یہ بھیک منگوانے کی جو روایت ہے یہ غیر معتبر ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بھیک منگوانا جائز نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھکاری بنانا، خلاصہ یہ کہ بھیک منگوانا جائز نہیں ہے۔ جو ضرورت مند ہو وہی مانگ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، تعزیے کے اندر لوگ 2 قبریں بناتے ہیں، اس میں جو ہے اس طور پہ بناتے ہیں کہ اس کا نام، وہ اس میں جان ڈالنا بولتے ہیں، اس میں جان ڈال دیا، اس کو کہیں کہیں تربت بولتے ہیں، کہیں کہیں دوسرے نام ہوتے ہیں۔ وہ چیز تعزیے کے اندر رکھتے ہیں، 2 قبریں بنا کر کے، مٹی کی بھی ہوتی ہے اور جس طریقے سے جس انداز میں بھی بنائے وہ ہوتی ہے، اس کے تعزیے کے اندر لگاتے ہیں۔ یہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ جب تعزیہ داری ہی ناجائز ہے جو آج چل رہی ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ جو میں نے تعزیہ داری کی صورت بتائی روضہ بنانے کی امام پاک کی، صرف وہی درست ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل تعزیہ داری چل رہی ہے مروجہ، گھمانا ٹہلانا، اپنے پیروں سے توڑ مروڑ کر کے دفن کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ خرافات کرنا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ خرافات ناجائز ہے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ اس کا سوال اور ہے، جیسے کچھ لوگ 9 محرم کو ناٹک کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم پہ امام حسین آ گئے، جھومتے ہیں، ہم پہ حضرت امام علی آ گئے، اور کہتے ہیں حضرت امام حسن کی سواری آئی، پھر لوگ جاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر چومتے ہیں، امام حسین آتے ہیں۔ دیکھو اسلام میں سواری آنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، سواری نہیں آتی۔ ان کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے صحیح طریقے سے، کپڑا پاک کرنا نہیں معلوم ہے اسلام کے نظریے سے کہ کپڑا کیسے پاک کیا جائے گا، کتنے پانی سے نجاست دور کی جائے گی، نہانے کا اس طریقہ نہیں معلوم ہے، اور ان پہ امام حسین کی سواری آ جائے گی۔ اپنے یہ منہ اور مسور کی دال والی بات کرتے ہیں۔ سواری کسی پہ نہیں آتی، اگر ایسا کوئی ڈھونگ کر کے بیٹھتا ہے 9 تاریخ کو تو سمجھ لو وہ ڈھونگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سارے خرافات سن لیے، اب یہ سن لو کہ محرم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ 10 دن تک ہمیں ذکر امام حسین کرنا چاہیے۔ امام پاک کے واقعات جو کربلا میں ہوئے صحیح روایت کے ساتھ علماء کرام سے سننا چاہیے، صحیح روایت معتبر کے ساتھ، جو کتابیں معتبر روایتوں کے ساتھ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اور پھر ہمیں یہ کربلا سے پیغام کیا ملا اسے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام پاک کے نام سے سبیلیں لگانا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، شربت پلانا چاہیے۔ سبیل مطلب پانی پلانا، سبیل نہیں شربت پلانا، شربت پلانا چاہیے، پانی پلانا چاہیے، اور کھچڑا بنا کے کھلانا چاہیے، غریبوں کو محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور لوگوں کو کپڑے تقسیم کرنا چاہیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، قرآن خوانی ہونی چاہیے ان کے نام سے جگہ جگہ، پھر اس میں فاتحہ ہونی چاہیے۔ امام پاک نے ہمیں جو پیغام دیا کربلا کے میدان سے، یہ عہد کرنا چاہیے اپنے دل میں کہ امام ہم آپ کے دیے ہوئے ہر پیغام پہ عمل کریں گے۔ امام پاک نے اپنے آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑی، اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں بھی اب پکا نمازی بنوں گا، میں بھی اپنے نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز کی پابندی کروں گا۔ تو یہ تمام چیزیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ذکر امام حسین 10 دن تک فاتحہ ہونی چاہیے، 10 دن تک ذکر امام حسین ہونا چاہیے، جہاں جہاں پروگرام ہو وہاں جانا چاہیے، اور جتنے خرافات میں نے بیان کیا ان تمام خرافات سے دور رہنا چاہیے۔ پروگرام سننے کے لیے پردے کے ساتھ جا سکتی ہیں، پردہ لگا کر کے پردے کے ساتھ حجاب میں جا کر کے تو سن کر کے علماء کرام کے بیانات کو سننا چاہیے۔ اور یوٹیوب پہ جو چل رہے ہیں سن لو، یوٹیوب پہ جو فرضی آج کل بیٹھے ہوئے ہیں رافضی شیعہ لوگ جو غلط روایتیں پھیلا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ٹوپی لگا کے آئیں گے بتائیں گے ڈھول بجانا جائز ہے، کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے تعزیہ داری جائز ہے، یہی اصل دین ہے، تعزیہ داری ہی اصل دین ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ وہ سب صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں
ورنہ کربلا والے وہ صحیح معنوں میں ہیں. کربلا والے صحیح معنوں میں وہ ہیں جو امام پاک کے مشن کو اپنائیں اور امام پاک کے مشن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں.